بارش برسانے والا سلسلہ انشاءاللہ کل سے پاکستان میں داخل ہو رہا ہے، جس میں پاکستان کے جو بالائی علاقے ہوں گے، خاص طور پہ بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر، بالائی پنجاب، خطہ پٹوہار، اسلام آباد، راولپنڈی انکلوڈ ہوگا اس میں، تو جہاں پر آندھی بھی آئے گی اور بارش کے بھی چانسز ہیں، اور بعض علاقوں میں اولے بھی پڑ سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ سسٹم جو ہے نا پاکستان سے نکل جائے گا، اور اس کے بعد جو عید کے روز ہوں گے، عید کے دن آئیں گے، خاص طور پہ جو ویکنڈ ہوگا وہاں پر گرمی۔ اسلام آباد، راولپنڈی میں بھی عید کے دنوں میں ساتھ اس ویکنڈ پہ خاص طور پہ بارش کے چانس۔ السلام علیکم، 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں روزینہ علی۔ جی ہاں، بالکل گرمی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، ہم سبھی گرمی کو محسوس کر رہے ہیں، اور عید الاضحیٰ کی آمد میں بھی کچھ ہی دن باقی ہیں۔ ایسے میں خریداری کرنا بہت مشکل ہے۔ مویشی منڈیوں کا رخ کرنے میں شہریوں کو خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن ایسے میں محکمہ موسمیات کیا بتاتا ہے؟ کیا کوئی بارش ہوگی؟ کیا عید الاضحیٰ پر بھی بادل برسیں گے؟ اس سے پہلے بھی اچھا موسم ملے گا یا نہیں ملے گا؟ تو میرے ساتھ ڈپٹی ڈائریکٹر عرفان ورک صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ ورک صاحب، مئی تو پورا بہت اچھا گزرا ہے، بہت خوشگوار موسم کے ساتھ مئی الوداع کہہ کر چلا گیا۔ اب یہ بتائیے کہ جون کا آغاز ہو چکا ہے، اور ابھی آج تو بہت ہی ستمگر بنا ہوا ہے جون کا یہ دن، لیکن آگے آنے والے دنوں میں کیا پیش گوئی ہے؟ دیکھیں، ایک بارش برسانے والا سلسلہ انشاءاللہ کل سے پاکستان میں داخل ہو رہا ہے، جس میں پاکستان کے جو بالائی علاقے ہوں گے، خاص طور پہ بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر، بالائی پنجاب، خطہ پٹوہار، اسلام آباد، راولپنڈی انکلوڈ ہوگا اس میں، تو جہاں پر آندھی بھی آئے گی اور بارش کے بھی چانسز ہیں، اور بعض علاقوں میں اولے بھی پڑ سکتے ہیں۔ اولے بھی پڑ سکتے ہیں پہلے کی طرح جس طرح اسلام آباد میں یالہ باری ہو چکی ہے؟ دیکھیں، اس کو تو ہم نہیں کر سکتے کہ ان کا سائز کیا ہوگا، لیکن مختلف علاقوں میں جو ہے نا وہ اولے پڑ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ ہوائیں بھی کافی تیز رفتار سے چلتی رہی ہیں، کہیں پر 93 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوائیں چلیں، کہیں پر 70 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے، کہیں پر 80 اور اس سے زیادہ۔ تو ابھی جو کل سے موسم کا ایک نیا سلسلہ آ رہا ہے، اس میں کیا تیز آندھی ہوگی؟ ہوائیں اسی رفتار سے چلنے کی توقع ہے؟ دیکھیں، اس میں ابھی جو ڈسٹ سٹارم ہوتا ہے وہ اس میں تیز ہوا ہوتی ہے، آندھی جو ہوتی ہے وہ یکدم آتی ہے، اور یہ بہت زیادہ ٹائم پر محیط نہیں ہوتی۔ بہت زیادہ ٹائم میں جو ہے وہ تیز ہوائیں تو چل رہی ہوتی ہیں، لیکن جو یکدم جو جیسے آپ نے کہا کہ یہ والی اس کی رفتار تھی، تو ایسی رفتار جو زیادہ رفتار جو ہوتی ہے وہ تھوڑے ٹائم کے لیے ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اور یہ جو بارش کا نیا ایک سلسلہ آ رہا ہے، یہ کب تک جاری رہے گا؟ یہ تقریباً اگلے 2 روز ہیں، اس کے بعد یہ سسٹم جو ہے نا پاکستان سے نکل جائے گا، اور اس کے بعد جو عید کے روز ہوں گے، عید کے دن آئیں گے، خاص طور پہ جو ویکنڈ ہوگا وہاں پر گرمی ہوگی۔ ٹھیک ہے، یعنی 2 روز تک جاری رہے گا، تو 3 سے 5 تک جاری رہے گا، ایک ہی دن کا وقفہ، پھر 7 تاریخ سے دوبارہ سے انٹر ہونے والا ہے۔ جی، پھر سے گرمی جو ہے نا وہ گرمی کا آغاز ہو جائے گا، اور اس میں سیویئر قسم کی جو ہے نا وہ گرمی آپ مختلف علاقوں میں دیکھیں گے، خاص طور پہ اس ویکنڈ میں۔ ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائیے گا ورک صاحب کہ عید الاضحیٰ کے جو 3 دن ہیں، 7، 8 اور 9، ان 3 دنوں میں خاص طور پر کیا اسلام آباد، راولپنڈی میں اور پنجاب میں بھی بارش ہوگی، یا کچھ مخصوص کوئی بالائی علاقے ہیں جہاں پر صرف بادل برسنے؟ کون سے علاقے ہیں ان میں جہاں پر ہے کہ موسم خوشگوار ملے گا؟ دیکھیں، جو عید کے روز ہوں گے 7، 8 اور 9، اس میں جو جتنے بھی میدانی علاقے ہمارے ہوں گے اور بیشتر علاقے جو پاکستان کے ہوں گے، وہاں پر گرم اور خشک موسم ہے، بعض علاقوں میں شدید گرم ہوگا، جبکہ جو ہمارے جو ناردرن پارٹس ہوں گے، ناردرن ایریاز، جن میں گلگت بلتستان اور کشمیر کے بھی بالائی علاقے جو ہوں گے، وہاں پر یا بالائی خیبر پختونخوا کے چترال، دیر، کوئی اس طرح کے علاقے ہوں گے، وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر جو ہے نا وہ آئسولیٹڈ جو ہے نا تھنڈر سٹارم اور رین ہو جائے گی، لیکن دیگر علاقے جتنے بھی پاکستان کے ہوں گے ان میں جو ہے نا وہ شدید گرم ہوگا۔ اسلام آباد، راولپنڈی میں بھی نہیں ہے توقع؟ جی، اسلام آباد، راولپنڈی میں بھی عید کے دنوں میں ساتھ اس ویکنڈ پہ خاص طور پہ بارش کے چانسز۔ اچھا، ایک اور چیز دیکھنے میں آ رہی ہے ورک صاحب کہ آج کل جو اسلام آباد کا ایک ویدر پیٹرن ہو چکا ہے، موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث
ہر 4 گھنٹے بعد اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ویدر سچویشن جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے، ویدر پیٹرن جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے. صبح کو دیکھتے ہیں تیز دھوپ ہے، 4 گھنٹوں بعد پتہ چلتا ہے کہ جی بارش کا ایک نیا پیٹرن وہ بن رہا ہے اور اگلے 1 گھنٹے میں بادل برس سکتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ سارا کیا موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کی وجہ سے ہے؟ دیکھیں، پاکستان کا جو ویدر ادھر آتے ہیں یا ویدر جو سسٹمز بنتے ہیں، اس میں ونٹر جب چلا جاتا ہے تو اس کے بعد سپرنگ کا ایک سیزن آتا ہے جو کہ کافی حد تک کم ہو گیا ہے. تو اس کے بعد ٹرانزیشن پیریڈ سٹارٹ ہوتا ہے. ٹرانزیشن پیریڈ ہم اس کو کہتے ہیں کہ جو مونسون سے پہلے کا ہوتا ہے اور سپرنگ کے بعد کا ہوتا ہے. یہ ٹرانزیشن پیریڈ جو ہے ہوتا ہے. اس میں جو ویدر جو موسم بنتے ہیں وہ چھوٹے وقفے کے ہوتے ہیں، مطلب جیسے آپ نے کہا 4 سے 5 گھنٹے کے ایسے ہوتے ہیں. پہلے بھی ایسے بنتے تھے پہلے بھی. اب اس میں ذرا تھوڑی ساری سویرٹی آ گئی ہے. وہ سویرٹی کا عنصر جو ہے نا، وہ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے جو ہے سویرٹی کا عنصر جو ہے نا وہ ہمیں نظر آتا ہے. اور وہ ہماری یہ اب ایک ریگولر فیچر بن گیا ہے، ریگولر پیٹرن بن گیا ہے جو کہ ایکسٹریم ایونٹ کی شکل میں ہمیں نظر آتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ پورا ہفتہ تو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ اب عید کے آمد میں جو ہے وہ چند ہی دن باقی رہ چکے ہیں. شہریوں نے خریداری بھی کرنی ہے، پھر عید بھی منانی ہے. تو شہریوں کے لیے خاص طور پر کیا آپ اہم ہدایات دیں گے یا انہیں مشورہ دیں گے؟ دیکھیں، جو کل کا دن ہوگا، کل اور پرسوں 2 دن جو ہوں گے، اس میں اسلام آباد اور راولپنڈی میں ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہاں پر ڈسٹ اسٹارم بھی آئے گا، آندھی بھی ہوگی، اور اس کے ساتھ جو ہے نا وہ بارش کے بھی چانسز ہیں. اس میں ایسا ہے کہ یہ 2 دن تو وہ دیکھ لیں، جب کوئی اس طرح کا ویدر بنے تو اس وقت آپ خریداری کے لیے نہ نکلیں. لیکن یہ ویدر یہ ایسا نہیں ہوگا کہ یہ لگاتار پورا دن ہی ہوتا رہے گا. یہ خاص ٹائم کے لیے آئے گا اور اس میں جو ہے نا وہ یہ زیادہ ہٹ کرے گا. ٹھیک ہے، اس دوران احتیاط کر لیں. باقی جو ہے نا باقی دن ایز یوزول ہے. ٹھیک ہے، اور عید بھی اپنی بھرپور طریقے سے انجوائے کریں. جی جی، ایسے ہی ہے. ایسے. چلیں، بے حد شکریہ جی. عید آپ اپنی بھرپور انجوائے کر سکیں گے. بارشوں کا جو نیا سلسلہ آ رہا ہے تو بالائی علاقوں والوں کو تو موسم اور زیادہ اچھا اور خوشگوار ملے گا. تاہم کیونکہ ایکسٹریم ویدرز اب آ رہے ہیں، موسمیاتی تبدیلیاں جو ہیں ان کے باعث جو موسم کی ایک شدت ہے اس کا بہت زیادہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو موسم کو انجوائے ضرور کریں، لیکن ساتھ ہی ساتھ احتیاطی تدابیر بھی ضرور اختیار کریں. عید الاضحیٰ کے پلان ضرور بنائیں. سیاحتی مقام پر جانا چاہتے ہیں لیکن اس سے پہلے موسم کی خبر پر لازمی نظر رکھیں کہ آیا موسم جو ہے وہ اس میں کیا تبدیلی متوقع ہے، بارش ہوگی نہیں ہوگی، یا پھر کہیں تیز جو گرد آلود ہوائیں ہیں وہ تو نہیں چلیں گی، جھکڑ تو نہیں چلیں گی. تو سیاحتی مقامات پر جانے سے پہلے موسم کا احوال ضرور جانیں. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں. عید کی آمد ہے تو یقیناً شہری جو ہے وہ ملے جلے موسم کا جو مزاج ہے اس کے ساتھ ہی اپنی عید کی تیاریاں بھی کریں گے اور آگے عید بھی منائیں گے.